کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اندر ہر وقت ایک جنگ سی چلتی رہتی ہے، ایک مسلسل کشمکش، ایک بہت پرانی لازوال کہانی ہے جو اس پوری بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ تو آئیے مل کر اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر آخر کون سی طاقت جیتتی ہے؟ یہی سوال اس کہانی کا اصل مرکز ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی معصوم سے سوال سے، ایک ایسا سوال جو آگے چل کر حکمت کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ گاؤں میں ایک چھوٹا سا پرسکون سا گھر ہے، اور وہاں ایک متجسس یعنی ہر بات جاننے کی شوقین بچی عائشہ اپنی سمجھدار دادی کے پاس بیٹھی ہے، جیسے زندگی کے راز جاننا چاہ رہی ہو۔ تو عائشہ اپنی دادی سے پوچھتی ہے، دادی اماں، آپ ہمیشہ اتنی پرسکون کیسے رہتی ہیں؟ کیا آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا؟ وہ بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس سکون کا راز کیا ہے۔ اب دادی نے جو جواب دیا نا، اس میں ایک بہت گہری حکمت چھپی تھی۔ انہوں نے یہ بات دو بھیڑیوں کی ایک مثال دے کر سمجھائی۔ دادی مسکرائیں اور انہوں نے ایک راز کی بات بتائی۔ کہنے لگیں، ہر انسان کے اندر دو بھیڑیوں کے درمیان ایک جنگ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ سوچیں ذرا، کتنے سادہ سے الفاظ میں انہوں نے کتنی گہری حقیقت بیان کر دی۔ تو یہ جو دو بھیڑیے ہیں، یہ اصل میں دو الگ الگ طاقتیں ہیں۔ ایک ہے اچھا بھیڑیا جو محبت، صبر اور سچائی کی علامت ہے، اور دوسرا ہے برا بھیڑیا جو غصے، حسد اور نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جو ہمارے اندر ہر پل، ہر لمحے چل رہی ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس جنگ میں جیتتا کون ہے؟ یہی تو سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن سوال ہے۔ عائشہ بھی بے چینی سے پوچھتی ہے، تو دادی آخر میں جیتتا کون ہے؟ اور سچ کہیں تو یہ وہی سوال ہے جو اس وقت ہم سب کے ذہن میں بھی چل رہا ہے۔ دادی کا جواب بہت سادہ تھا، لیکن بہت ہی گہرا۔ انہوں نے کہا، جیتتا وہی ہے جسے تم خوراک دیتی ہو۔ مطلب فتح کا سارا دار و مدار ہمارے اپنے انتخاب پر ہے۔ اور بس یہی جواب سن کر عائشہ کو جیسے زندگی کا سب سے بڑا سبق مل گیا۔ عائشہ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ مسکرا کر بولی، اچھا، تو پھر میں تو صرف اچھے والے بھیڑیے کو ہی کھلاؤں گی۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ سارا اختیار تو اسی کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس پر دادی نے اسے سمجھایا، یاد رکھنا، اگر تم ہمیشہ اچھائی کا انتخاب کرو گی تو زندگی خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ یعنی ہمارے اندر کے فیصلے ہی ہماری باہر کی دنیا کو بناتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی کا سبق بالکل صاف ہے۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے فیصلوں اور انتخاب سے بنتی ہے۔ ہم جس چیز کو طاقت دیتے ہیں، جسے پالتے ہیں، وہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ ہر لمحہ دراصل ایک انتخاب کا لمحہ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آج ہم کس بھیڑیے کو خوراک دے رہے ہیں؟